الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وقريبنا ورؤوفنا ورحيمنا وياسيننا وقرآننا وديننا وغوثنا وعوننا ومغيثنا ومعيننا وأعلانا وأولانا ومأوانا ومطلوبنا ومحبوبنا ومنزورنا ومقصودنا ومقصدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بڑے ذوق اور عقیدت اور شوق کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بیس جہاں پہلے تھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں چاند دیکھنے کا فیصلہ اب سیاستدان کریں گے۔ یاد رکھو نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے
لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ جل شانہ کے، جو میرے رب نے چاہا بس وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر لامحدود اور بے شمار سلام ہو حضور تاجدار صف انبیاء سید کونین رحمت دارین جناب امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی غریب نواز آل پر، آپ کے بندہ نواز اصحاب پر، اور رہتی دنیا تک آپ سے پیار اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام جمیع سادات کرام، مشائخ اعظام اور جمیع عشاقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سے ایک مرتبہ پھر ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آپ کے جذبوں کو اللہ سلامت رکھے اور آپ کی نسلوں میں اللہ ولی پیدا کرے۔ آج بدر شریف کے عنوان پر میں نے اللہ سے بولنے کی اجازت طلب کی ہے، سرکار میری مدد فرمائیں اور مولا مشکل کشا کرم نوازی فرما دیں۔ بدر شریف یہ پہلا غزوہ ہے، اور جو میرے نئے ساتھی ہیں وہ یاد رکھ لیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جدے وچ حضور خود تشریف لے جائے۔ اگے سمجھ جاؤ جتھے حضور جان فتح ہونی کہ نہیں ہونی، ٹھیک اتنی جی گل، بس جہاں حضور چلے جائیں آپ کا چلے جانا ہی فتح کی علامت۔ غزوات کی جو تعداد ہے تقریباً 27 ہے، 27 جنگیں ہیں جس میں آقا علیہ السلام خود تشریف لے کر۔ اچھا، ان کو ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی غزووں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے پہلے رب سے پوچھو، ہم سے پہلے رب سے پوچھو رب نے قرآن میں کیوں ذکر کیا۔ لیکن ہم تمہیں جواب دے دیتے ہیں، غزوات اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ بندوں کے دل میں جرت اور شجاعت پیدا ہو جائے، اور ہم تو اس طرح ذکر کر ہی نہیں سکتے جس طرح کرنے والوں نے ذکر کیے۔ سنیں کیسے وہ ذکر کرتے تھے۔
اس حدیث اس روایت کو روایت کرنے والے ہیں امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں آپ بیٹے ہیں امام حسین کے اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے۔ فرماتے ہیں کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن۔ فرمایا ساڈے کار حضور دیاں جنگاں دا انج ذکر ہوندا سی جویں لوگ کرنج قرآن پڑھتے ہیں۔ ذکر ہوتا تھا تو اس لیے کربلا میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ذکر نہ ہوتا تو پھر بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا غزوات کا ذکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اقبال سے کسی نے پوچھا کیوں کرنا چاہیے؟ فرمایا اقبال کہتے ہیں اس لیے کرنا چاہیے کہ بندے دے اندر دلیری ادو آندی جدوں حضور دا ذکر آ جائے، دلیر ہی ادو ہوندا ہے بندہ، ورنہ عقل تو اگر مگر کہتی رہتی ہے، آگ لگی ہے اندر نہ جانا۔ عشق کہتا ہے کود جائیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو یہ لازمی ذکر ہونا چاہیے، اس کی تعداد کا پتہ ہونا چاہیے، کون کون سے غزوات ہیں ان کے نام آنے چاہیے۔ اور فرمایا وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی جس قوم کے اندر حضور کے غزوات کا ذکر کیا جائے، جس قوم میں حضور کی جنگوں کا ذکر کیا جائے۔ ورنہ وہ یورپ تو یہ کہتا ہے بس وہ میٹھا میٹھا اسلام بیان کرو، کھانے پینے کا طریقہ بتاؤ، اللہ خیر اللہ حافظ۔ یہ پورا اسلام ہے۔ اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور کی تلواروں کا ذکر نہ آ جائے۔ ہاں یاد رکھیں، یہ ہمارا وہ لوگ اور ہیں، یہ مستشرقین ہیں جو کہتے ہیں اسلام پیار سے پھیلا۔ ہاں سب کے ساتھ پیار کیا جا سکتا ہے، جو رب کا دشمن ہو اس کے ساتھ تو پیار نہیں نہ کیا جا سکتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین نے اس کے باوجود خود تلوار اٹھائی، فرمایا آؤ میرے مقابلے میں آؤ، میں دین غالب آ کر رہے گا۔ اور یہ پہلی جنگ ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ اس کو قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، یوم الفرقان، قرآن اس کو فرقان کہتا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فاصلہ ہو گیا، فرق پیدا ہو گیا، خط کھینچ دیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں کہوں، انیاں نو بھی پتا چل گیا ہے کہ اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے، انیاں نو پتا چل گیا، حیران ہو گئے وہ لوگ، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں۔ لشکر کی جو تعداد تھی، حفیظ جلندری کیا کہتے ہیں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ تو حال تھا۔ گھوڑے کتنے جی؟ 2، زرہیں کتنی؟ 6، اور تلواریں کتنی؟ اور سامنے جو لشکر ہے اس کی تعداد ہے 1000، اور یہاں 313، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ حضور کی امت کا سب سے بڑا بے ایمان ہے جو فرعون، حضور کی امت کا فرعون، وہ ابو جہل ہے، اور اس کو مارنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تمہیں کیا پتا جس محبوب کے چھوٹے سپاہیوں کا یہ عالم ہے، اس محبوب کے سپاہیوں میں ایک ابو بکر بھی ہے؟ تمہیں کیا پتا محبوب کے سپاہی؟ بیس ٹھیک کریں، آواز باریک ہو رہی ہے۔ جس محبوب کے چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، انہوں نے ابو جہل کا سر قلم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اختصار کے ساتھ مدینہ شریف سے حضور نے نکلنے کا ارادہ فرمایا، تو تھوڑے سے فاصلے پر آپ زفران وادی مدینہ شریف کے بالکل پاس 2 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، آپ پہنچے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کا جو لشکر ہے وہ اتنا بڑا آ رہا ہے۔ حضور نے سب کو بٹھایا، 313 کے قریب، فرمایا تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ قیامت تک کوئی مورخ عیسائی یہودی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو جی کول بھی کچھ نہیں سی تو سارے نو موت دے منہ جا کے مروا دیتا ہے. کہا میں یہ عدل اور انصاف کے دامن پر یہ داغ نہیں دیکھنا چاہتا. جو جانا چاہتا ہے واپس جائے. مگر وہ جانے والے تھے. جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کھڑے ہوئے اور تقریر کی, گفتگو کی, عرض کی حضور بولنے کا موقع دیا جائے. فرمایا حضرت ابو بکر نے ایک ہی بات کہ یا رسول اللہ کلمہ آپ دا پڑھ لیا تے ساڈے کو پوچھ رہے ہو واپس جاؤ. عرض کی تو حضور اگے تے جا سکتے ہیں پیچھے نہیں جا سکتے. پھر مولا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, انہوں نے گفتگو کی. لیکن سرکار چاہتے تھے یہ تو مہاجر ہیں, یہ تو مکہ چھوڑ کے آئے, یہ تو مدینہ بھی چھوڑ دیں گے, لیکن بات انصار کی ہے, یعنی جن کے محلے میں ہم رہ رہے ہیں انصار, وہ بھی بولیں. تو پھر یہ دو صفیں تھیں مہاجرین اور انصار کی. مہاجر تھے 60 یا 70, باقی سب انصار تھے, میجورٹی انصار کی تھی. انصار کی صف میں سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے. یہ نام یاد رکھیے گا, بڑا کام آئے گا نام. اس نام کے وسیلے سے دعا مانگا کرو. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے. عرض کہ حضور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بولوں, ہم بولیں, آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور آپ کرم فرما کر سنیں, اب میں بولنے لگا. بولے. تاریخ اسلام کے بڑے مشہور مورخ امام یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر وہ جملے جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے انہیں ذکر کیا. عرض کرنے لگے حضور سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عادی من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. حضور دو گلاں کراں گا, کرم فرما کے قبول کر لینا. سرکار نے فرمایا کرو. پہلی گل ہے, عرض کی تو حضور اسی بھی تاڈے ہیں, ساڈا مال بھی تاڈا ہے, ساڈے بچے بھی تاڈے, اسی بھی تاڈے, ساڈا مال بھی تاڈا تے ساڈے بچے بھی تاڈے. دوسری گل حضور تسی چاہندے ہو اسی بولاں؟ اللہ اکبر واللہ لو استعرضت بنا ھذا البحر لہدناہ ماکا. حضور دوسری گل ہے وے آپ حکم فرما دے سمندر اگے ہوئے گا, گھوڑے اسی اندر پا دیاں. بھائی نہیں گل. اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے. عشق وہ نہیں ہوتا جو سکھایا جاتا ہے, نہ نہ نہ, عشق وہ ہوتا ہے جو نگاہوں سے پھیلایا جاتا ہے. نظر ہو جائے. حضور ویکھے ہن اگلی گل ویکھو. اے دو گلاں کیتیاں جی. اوکھے ویلے کوئی انی گل بھی کر دے ہوئے تے لوگ او دا خیال رکھتے ہیں. اوکھے ویلے اے دو گلاں کیتیاں. سنو حضور نال جنہاں نے وفا کیتی. سرکار نے فرمایا ساتھ حضور جدوں مسکراندے سن صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے اے جڑے اتے والے دو دند ہیں سنایا اولیاء, صحابہ کہندے نے انہاں وچوں نور نکلدا سی. میرے شیخ طریقت کے شیخ طریقت حضور گنجے کرم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری کو کسی نے پوچھا کہ حضور تسی دس دیو جے نور دا رنگ کی ہوندا ہے تے میں اپنا عقیدہ چھڑ کے سنی ہو جاواں گا. تے آپ نے فرمایا چلیا رنگ نور دا نہیں ہوندا, رنگ تے ظرف دا ہوندا ہے. رنگ تے ظرف دا ہوندا ہے. یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسے نواز. یہ حضور کا مزاج ہی تو ہے. کبھی حضور کے مزاج کا یہ ایک انداز یہ ہے کہ بلال کو مار پڑتی ہے, اور کبھی مزاج کا یہ رنگ ہوتا ہے کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر
اور جنازہ حضور سید الانبیاء اعلان نبی پاک علیہ السلام کے دو باتیں تیز چلے، بہت تیز چلے. اور دوسری بات یہ کہ آپ سرکار نے اپنا سونا پیر مبارک قدم مبارک انج نہیں پھکائے بلکہ پنجیاں پہ پاؤں کے مبارک پنجوں کا حضور تشریف لے کر جلدی جلدی حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ساڑھے قسمیں ٹوٹ گئے، ساڑھے چادر ڈیر رہی حضور اتنا تیز تھے، یعنی کدی اسی حضور کو ٹردیا نہیں گئے اتنا تیز، اسی حضور کے نال نہ رکھ سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں جس کی رفتار کا مقابلہ جبریل نہ کر سکے اور کون کر سکتا ہے؟ تو لیکن حضرات صحابہ نے آواز دے کر عرض کی حضور بندہ نواز حکم فرمائے ہم آپ کو کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، آپ اتنا تیز کیوں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا جے میں نہ پہنچیا تے صاحب کا جنازہ فرشتے نے چک کے آسمان تے لے جانا، جے میں نہ پہنچیا تے صاحب کا جنازہ فرشتے آسماناں تے لے جان کے جویں انہیں میرے نال محبت کی تے جویں میرے تے فدا ہوا. دوسری گل اس کی حضور تسی انج کیوں چل رہے ہو، انج کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا آج مدینے میں فرشتوں کا اتنا جم غفیر ہو چکا ہے کہ مدینے میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. ایک نے مقام مل گیا کیوں نہ ملتا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد کیوں نہ ملتا. اور پھر اگلی گل جناب جنازہ پڑھا دے تے بڑی گل ہوندی ہے ایتھے تے سرکار قبر شریف دے اندر تشریف میں پیچھے ہٹ جاؤں میرے ساتھ میرے حوالے میں چپ کے قبر وچ رکھی اور پھر جدوں باہر آیا آپ علیہ السلام حضور نے دعا مانگی. میں کہنا کلیجہ پھٹ جاندا ہے اس گل تے دو صحابہ حضور نے دعا دی صرف دو ایک حضرت سعد تے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے ہاتھ رکھے اے بکر شریف کی سفیدی ظاہر ہو گئی حضور نے ہاتھ رکھے رونا اللہ کا ساتھ یا اللہ جدو ساتھ تیری بارگاہ چاہتا ہے کی کام کی کتا صرف حضور میں سا بیٹھے تو سلا کام کی دے رہے یا اللہ جدو ساتھ تیرے کو لاوے توجہ رکھنا انہوں نے حضور میں سایا بس اس گل تے میری گل ٹوری میں حضور میں سایا یا اللہ جدو ساتھ تیرے کو لاوے ملاقات ہوے تیری دے نال تے منظر کچھ ایندا ہوے ساتھ تینو دیکھ کے ہس رہا ہوے تو ساتھ نو دیکھ کے مسکرا رہا ہو. سمجھ آئی کہ سبحان اللہ. ہاں جی یا اللہ ساتھ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو تو اس کو دیکھ کر اپنی شان کو مطابق تبسم جناب حضور نے فرمایا ساتھ دس نہ چل یاریاں دا مزہ آیا کہ نہیں آیا وفاواں لبیاں کہ نہیں لبیاں تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا ہے. آج کی تو حضور چلیے جدو حضرت صاحب نے تقریر کی تھی تو پھر حضور نے عرض کی سیرو علی برکت اللہ وابشروا فإن اللہ تعالی وعدنی الطائفتین. فرمایا میرے صحابہ چلیے ساتھ کی تقریر کے بعد اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا محبوب جانا تہاڈا کام ہے فتح دینا ساڈا خدائے بدر کرنا نہ محبوب تسی چلو تشریف لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد جدوں پہنچے ہیں جی بدر 250 کلومیٹر کا سفر ہے تے سواریاں بھی نہیں ہیں جناب گھوڑے آپ سمجھ چکے ہیں اور ایک ایک اونٹ پہ تین بیٹھتے ہیں ایک کو ہاتھ پکڑتا ہے دو بیٹھتے ہیں پھر ان دو میں سے ایک آتا ہے پھر دو بیٹھتے ہیں پھر باری نبیوں کے امام کیا صحابہ کہتے ہیں حضور آپ بیٹھیں آپ کی باری ہم اپنی باری لے لیتے ہیں آپ بیٹھیں آپ کی جگہ بھی ہم ہاتھ پکڑیں گے. کہا نہیں جس طرح تم چاہتے ہو تو تمہیں ثواب ملے میں چاہتا ہوں مجھے بھی ثواب ملنا چاہیے. پھر وہ وقت بھی منظر دیکھتا ہے کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آ رہا خود تو پیدل ہے اور سواری پہ غلام آ رہا. حضرت علی بیٹھے اور حضور نے ہاتھ پکڑی کیا شان بدر کی طرف یہ سفر یہ جنگ ایسے ہوتی ہے جناب آئی کشن اللہ. صحابہ کہتے ہیں ایک جملہ آپ سنیے گا صحابہ کہتے ہیں جب ہم بدر میں پہنچے تو ہمارے پاس بظاہر کچھ نہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا. توجہ بڑی دل کی بات ہے کہتے ہیں بظاہر ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن جب سرکار کو دیکھتے تھے
الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بظاہر ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب ہم حضور کو دیکھتے تھے یوں لگتا تھا کہ خدا بھی ہمارے پاس ہے، خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بظاہر کچھ نہیں لیکن یوں لگتا تھا کہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور جب بدر میں پہنچے تو اعلان کیا ہر جان نثار جو جان تلی پہ لڑکے تھے، اعلان کیا۔ کیا اعلان سنیے غور سے حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے جو بدر میں ہوا، اور وہ اعلان یہ تھا یا رسول اللہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ لوگ زندگی سے پیار کرتے ہو، یہ موت سے پیار کرتے تھے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک نوری چادر والا تھا۔ اللہ بدر شریف پہنچ گیا، قصہ مختصر، بہت کچھ ابھی پیچھے رہ گیا۔ بدر شریف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، رات کا سامان ہے، رات کا وقت، صبح جنگ نہیں ہے، اور جو علاقائی جو معاملات تھے، جغرافیائی انداز میں علاقے کی جو پوزیشن جو اچھی جگہ تھی وہ 1000 کافروں نے مان لی، وہاں سے تیر پھینکنا بھی آسان، حملہ کرنا بھی آسان، اور جو حضرات صحابہ کے پاس جگہ آئی وہاں سے حملہ تو ناممکن، دفاع بھی مشکل تھا کہ دفاع ہم کیسے کریں۔ تو اور تلواریں بھی نہیں، کشمکش پریشانی ہے، صبح کیا ہوا، اور پریشانی حضرت عمر کو بھی۔ حضرت عمر جیسا بندہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے دل میں سوچا صبح کی ہو رہی ہے، یعنی پوزیشن بھی نہیں نا، بیلنس بھی نہیں تھی، وہ اچھلی سطح پہ ہیں، ہم نچلی سطح پہ ہیں، تو یعنی زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے رہا ہے کہ مطلب غلبہ بظاہر ادھر ہے، تو کیا ہوگا صرف دل میں سوچا۔ سرکار نے فرمایا کیا بات، فرمایا کوئی فاروق سے کسے آتا ہے، میں جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہو گئے۔ تو میں کی سوچ رہے، یہاں تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے گئے نہیں، کیڑی دیوار ہے، نام کبھی نہیں دسیا کسی کو، یہ نہیں دسیا کیڑی دیوار کے پیچھے گئے چلیا، تو دیوار لگتا پھرتا ہے، انہوں نے غلامی کرنے والے، انہوں نے جوڑے گنڈن والے، وہ کعبہ کو حسین دیا خبریں دیندے پھرتے ہیں، تو دیوار بنائی پھرتا ہے۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، اگر خدا بھی نہ ملا تو کیا کرو، نقص تلاش کرتے ہو، سنو پتہ ہے یا نہیں، اللہ کیا بات ہے، اللہ یہ شکر ہے جی، اللہ نے ہمیں ایسے مسلک میں رکھا ہے کہ جس میں علم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں ادب بھی دیا ہو۔ دعوے نہیں کرنے چاہیے، دعویٰ نہیں اچھا ہو، لیکن الحمدللہ اتنی بات ہے جی، مالک بول ہونا تو کتا شیر کو بھی کہہ رہا ہے، مالک بول ہونا تو کتا شیر کو بھی کہہ رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آئے کوئی علمی رنگ میں کوئی بات کرے، آ کر بیٹھے افطاری کرے ہمارے پاس، بات کرے ہمارے ساتھ، یہ کیا ہوگا باہر سے باتیں کرنا ادھر ادھر سے، سنو
کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، بدلو اپنا عقیدہ، عقیدہ وہ رکھو جو حضرت عمر کا ہے، حضرت عمر کا۔ فرمان لگے میرے دل میں چاہیے کہ سرکار نے ہمیں بلایا اور حدیث کون کون روایت کر رہا ہے، صفحہ نمبر 54 پر۔ میں کہتا ہوں اس کتاب کی مقبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ سرکار نے اس کو اپنی لائبریری میں رکھا ہوا ہے، مسجد نبوی کی لائبریری۔ جانے کے اتفاق کو ضرور وہاں اس کو دیکھیں، ضرور دیکھنا بھی اس وقت کا اللہ جو حضور دی صفحہ نمبر 54 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کو روایت کرنے والے ائمہ کون کون سے؟ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتا ہے، امام نسائی روایت کرتا ہے۔ اب یہ ذرا علم کی بات ہے لیکن اس پہ بھی ذرا تھوڑا تھوڑا جملے دیکھیں۔ امام ابن اسحاق نے اس کو روایت کی، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کی، اور جناب علی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں جو سن رہے ہیں، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کی۔ اچھا یہ تو ہے بزرگ محدث جن کو لاکھوں حدیث زبانی یاد کی اور انہوں نے اس کو روایت کیا، لیکن کس صحابی سے کیا ان کا بھی ذکر سنیے۔ سب سے پہلے راوی تو حضرت عمر خود ہے، دوسرے نمبر پر اس کو روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، پھر جناب تیسرے نمبر پر اس کو روایت کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور امام طبرانی کے یہ لفظ ہے کہ اس کے جتنے رجال ہیں لوگ کے روایت کرنے والے وہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے فرماتی ہیں حضرت عمر سے روایت ہے، بلایا سرکار نے اور سرکار منو لے کے ایک پاس سے ہو کے بیٹھ فرمایا میرے کو بیٹھ اللہ لطف لے کر اللہ بیان کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اپنے پاس وَوَضَعَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، اور حضور نے اپنی سونی انگلی دے دی، کسی دی انگلی حضور ورگی نہیں، کسی کا اشارہ حضور ورگا نہیں، اور جنہوں نے غلامہ دی مثال نہیں انہوں نے اپنی مثال کے چھوڑے گی۔ تو سرکار نے زمین پہ لکیر کی اس کو پہلے گالی یاد رکھنا اور یہ میری امانت ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ نبی پاک شہنشاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں تھا کہ کون کون آیا ہو، ٹھیک ہے، دیکھا نہیں تھا کہ کون کون آیا ہے، مگر جو نشان لگائے ساتھ نام بھی دی۔ پھر عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں تھا کہ کون کون آیا ہے، لیکن جو نشان لگائے نام کے ساتھ ساتھ لگائے۔ سرکار نے لکیر کھینچی پہ نال فرمایا عمر جی، کہا آزا مسرو فلانی بدن، صبح ایتھے ابو جان مرے گئے، صبح ایتھے مرے گا، موت کا علم دے رہے، موت کا علم کل کہاں کون کیا کرے گا حضور بتا رہے۔ ایتھے نال لکیر کھینچی تو میں آزا مسرو فلانی دیکھی ایتھے فلانے دی توڑ پئی ہو رہی، اگلی لکیر کھینچی، لکیریں شروع کی تھی حضور نے، فرمایا آزا مسرو فلانی، یہاں متبہ مرے گا، یہاں شہدہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ سرکار عمر فرمانے ادھر لکیریں موکیاں، ادھر میری بے چینی ہو گئی، اضطراب ختم ہو گیا، یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ فرمانے لگے جنگ کا انتظار میں تھوڑا سی، لیکن حضور دے سموج کا انتظار میں بہتا سی کہ صبح ہوئے تو سونے دی شانہ بیٹھا، صبح ہوئی اور مارکہ کارسان جب گرم ہوا، تلواریں چلی، نیزے چلے، تیر برسے، حضرت عمر کہتے ہیں سب کی توجہ کہیں اور تھی، مگر میں لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا رسول
پریشانی کا دی حضور کا نام لینے نہیں رکھتے ہو تو فکر میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا حضرت سعد کا پتہ نہیں چلا کیا ہوا وہی کچھ ہوگا اور کیا ہونا ہے نکیرین بھی کرتے ہیں داسی میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت میری ہے اگلی بڑی گل کرنے لگے اس حدیث کے امام بخاری نے حدیث کا نمبر 1779 امام بخاری روایت کرتے ہیں بخاری کی بات کرنے والوں کو تحفہ دے رہا ہوں پڑھو بخاری لیکن پڑھو اس انداز سے کہ تمہارا وجود ادھر ہو اور تمہاری روح گنبد خضرا کے سامنے ہو فرمان کے فوالذی باسو بالحق اس ذات کی قسم ہے جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ایک انچ تو میں کہا ہو کہ میں سکتا لیکن حضور نے کی نہ کہ پیچھے نہیں ہو سکتا اسرائیل میں کوئی ڈیوٹی سی مدعا ایتھے ڈگنا چاہیے یہ بھی کون ایتھے لینی چاہیے جتنے میرے معبود ڈیوٹی لگا اللہ اللہ کیا شان ہے کیا شان ہے اس پر تو سینکڑوں منٹ گفتگو ہو سکتی ہے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر یہ کیا بات ہوئی وہ کہتا نہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا جو مان لے تو مشرک ہو جائے اب کیونکہ اللہ کو علم غیب ہے نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے اللہ کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے اور حضور کو جو علم غیب ہے وہ حضور سے چھین کوئی نہیں سکتا وہ رب نے دیا ہے اتنی سی بات ہے رب کا ذاتی ہے مصطفیٰ کا عطائی ہے رب کا علم کیا ہے جی ذاتی اور مصطفیٰ کا علم ہم ذاتی کو بھی مانتے ہیں عطائی اور آدھا حضرت نے جڑی گل کی اور کوئی غیر جا نہ ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں لیکن انہوں نے سوکھا کر کے عرض کرنا چاہتا سب سے پہلے تخلیق ہمارے آقا کی ولادت نہیں کہہ رہا کیا لفظ استعمال کر رہا ہے تخلیق کیونکہ نور کی تخلیق ہوتی ہے ولادت بشر کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تخلیق کس کی ہوئی مصطفیٰ کی احادیث ہے مکمل ذمہ داری ہے ٹھیک ہے یا جابر پڑھ بھی رہا ہوں یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء حضرت جابر کہتے ہیں کچھ حضور سب تو پہلے رب نے کیڑی چیز بنائی اسی پوچھیا کیوں پوچھیا ایدت کی راز ہے وہ کہتے ہیں حضور آپ ہمیں مسئلے سکھائیں دعا قنوت پڑھائیں استنجے کے مسائل سکھائیں نکاح طلاق وراثت کے مسائل بتائیں یہ کیا سوال ہوا سرکار کہہ سکتے تھے یہ کیا سوال کر رہے ہو کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا لیکن صحابی تھے کون تھے ان کا یقین تھا اشیاء کا لفظ ان کا یقین تھا کہ ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہوا اس لیے تو پوچھ رہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا سرکار مسکرا کر فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کی من نورہ فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے خلق فرمایا ہے میں عرفی ترجمہ پیدا کرنے سے کر رہا ہوں ورنہ اس کا علمی ترجمہ یہ ہے اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا جب میٹیریل ہی نہیں تھا تو آپ کا نور کس سے بنا جب مادہ نہیں ہے مصدر نہیں ہے تو آپ کا نور کس سے بنا فرمایا من نور ہی رب نے اپنے نور سے تیرے نبی کے تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جب حضور رب کے نور سے بنے ہیں تو رب کا نور تقسیم ہو گیا اور تقسیم کا نظریہ ہی رکھنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے فرمایا تقسیم نہیں ہوا کہا کیسے کہا تم ایک چراغ جلاتے ہو اس سے ہزاروں چراغ جلا لو تو پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آتی رب کے تو نور کی مثال ہی نہیں جاتی
فرمایا تیرے نبی کا تیرے نبی کا اور اپنے نور کو بنایا. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اچھا دوسری بات ہے, تخلیق سب سے پہلے کیا اور بھیجا سب سے آخر. تخلیق سب سے پہلے اور بیشک سب سے آخر. اس کے اندر کیا راز ہے؟ اسی راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ تخلیق سب سے پہلے اور بیشک سب سے آخر. فرمایا معبود تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اسی سب تو پہلے آپ کو بنایا تے سب تو آخری بھیجا, اور جو کچھ بنایا تھوڑے سامنے بنایا. سب سے پہلے آپ کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں جو کچھ بناؤں اس کو اپنے محبوب سے غائب نہ رکھوں بلکہ اپنے محبوب کے سامنے بناتا چلا. حضور کی آمد ہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا علم حضور کے سینے میں ڈال دیا, پھر بھی نہ سمجھ آئے تو رب خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. فرمایا اندازہ کرو نا, پڑھنے والے مصطفیٰ ہوں, پڑھانے والا خدا ہو, کیا چیز پیچھے رہ گئی ہو. یہاں بچے ایک لائن سمجھ رہے ہیں تو بچے سوال کرتے ہیں اور اپنے انداز سے بتا دیتے ہیں استاد جی اگے جا رہے ہیں, گل سمجھ نہیں آئی گی, اینو سمجھاؤ تے اگے جاؤ. تے پڑھن والے حضور ہوں, تے پڑھانے والا خدا ہو, تے بچنا کی پیچھے. اللہ علم غیب پر میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے کسی مسلمان بھائی کا عقیدہ نہ تھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حذیفہ غالباً ان کے مزار شریف پر بھی ہمیں حاضری کی سعادت ملی ہوئی, صحابی رسول ہیں. ان کو حضور خفیہ باتیں بتاتے ہیں. حضور کے راز مشیر یعنی اچھا خفیہ بات کیا سرکار فرماتے تھے کل اینج ہو جائے, اینج ہوئے قیامت تو پہلے اینج ہو جائے. قیامت کی جتنی نشانیوں میں سب سے زیادہ حضرت حذیفہ نے بیان. ایک نشانی سرکار نے فرمایا حذیفہ یاد رکھیں قیامت کی نشانیاں جو نشانیاں ہوئے گی, لوگ کمینے کی عزت کریں گے. 10 بجے پوری ہوئی ہے, فرمایا لوگ اس کی عزت کریں گے تو خود بھی ذلیل ہوگا, اس کو باپ بھی ذلیل ہوگا. دیکھو ایک کوئی گل کتنی داڑھی ہے تو فرمان لگے. دیکھو لقد حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان وما یکون حتی تقوم الساعہ. فرمانے جو کچھ قیامت تک ہونا سی اس سرکار نے مینوں دس دیا. جو کچھ ہونا سی سرکار نے مینوں دس دیا تے اپنے غلاموں کو دسیا تے اپنے کول کچھ نہیں ہوئے. یہ حضرت حذیفہ کی شان ہے. اور یعنی سب سے مشکل بات ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے یہ بندہ منافق. یہ تو نہیں پتہ چلتا بندہ اندر کیا سوچ رہا ہے. اور جنازہ مومن کا پڑھنا چاہیے, منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اب تو یہ مسئلہ امت میں بند ہو گیا. حضرت عمر ہر ایک کا جنازہ نہیں پڑھتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. وہ اسی بندے کا جنازہ پڑھتے تھے جس کا حضرت حذیفہ پڑھتے. کیونکہ وہ کہتے تھے اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اسلام پر فوت ہوا یا کفر پر فوت ہوا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے منیا بھی دسیا کہ نے جنت کی جانا ہے, وہ نام کی وہ پیو ڈالنا. اور یہ بھی بخاری کے جس نے قیامت کا بعد میں جنت میں جانا سرکار نے ہوتا تو دے باپ کا نام ہی میں نے دس دیا تے باقی رہ کی گیا. یقین تے اپنا بھی ہے کہ انشاءاللہ سرکار نے ابو ہریرہ نال ساڈا بھی نام لیا ہی. ہاں اسی منن والے ساڈے کول کوئی عمل شامل نہیں ہے, چکے رہتے ساڈے کول کچھ نہیں ہے. بس نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہو. میں کہتا ہوں جو حضور کو نور نہ مانگے اس کے چہرے سے بھی رب نور لے لیتا ہے. ہاں یاد رکھنا, جو حضور کو نور نہیں مانتا اور حضور کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے اس کی نہ گھر میں کوئی عزت ہوتی ہے نہ معاشرے میں عزت ہوتی ہے. اور جو مرضی وہ کہتا رہے میں نے سیاستہ پڑھ لی, اس کو کوئی نہیں, وہ کہنے ٹھیک ہے جا کام کر رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز میں. اور جو مان لے
اس پر پھر رب کتنا مہربان ہوتا ہے. صدیوں بعد غوث پاک کا دھوبی ہو جاتا ہے. صدیوں بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی جب قبر میں پہنچتا ہے، اس بات کو تو نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا، تو فرشتے پوچھتے ہیں. پوچھنے سے پہلے فرشتوں کو دیکھ کر اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے. یہ تو آج بندے بڑے آ کرتے پھرتے ہیں، جس میں جان کے چلے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے. گھس نکالتے، سوالوں کے جواب بھول جاتے. کہتا ہے ایک بات سن لو، میں نے پاویں تانوں ویکھ کے سوالوں کے جواب بھول گئے، مگر ایک گل یاد رکھنا، میں غوث پاک کے کپڑے دھوندا رہا ہوں. میں غوث پاک کے کپڑے دھوتا رہا. بس اتنا جملہ سنا تو فرشتے بھی سر جھکا کے کہنے لگے، مانا کہ ہمارے ہاتھوں میں گرزیں، لیکن جس کا نام تو نے لیا اسے تو رب ہی پیار فرماتا ہے. صدیوں بعد اگر یہ حال ہے کہ اگر کوئی غوث پاک کے ساتھ جڑ جائے، مانا اس کا یہ تھا، وہ کہنے لگا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں جو عقیدہ غوث کا ہے وہ عقیدہ غوث کے غلام کا بھی ہے. یہ اس کا مطلب تھا کہنے. تو اس لیے توبہ 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 توبہ. کبھی بھی آقا علیہ السلام کے بارے میں کوئی بندہ کہتا نہیں نصیحت کرے، حضور کے بارے میں، حضور کے صحابہ کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں، حضور کی امت کے اولیاء کے بارے میں، اور حضور کی امت کے علماء کے بارے میں کبھی بھی کوئی منفی سوچ نہ رکھنا، ورنہ مجدد پاک کا یہ فرمان یاد رکھنا. جب رب کسی بندے سے ایمان چھیننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کا گستاخ کرتا ہے. جب وہ علماء کی گستاخی کرتا ہے تو پھر بڑے بزرگوں کی کرتا ہے. جب وہ بڑے بزرگوں کی کرتا ہے تو پھر صحابہ اور اہل بیت تک پہنچ جاتا ہے. اور جب اہل بیت تک پہنچ جاتا ہے پھر حضور تک پہنچ جاتا ہے. اور جب ادھر پہنچتا ہے تو اللہ سے ایمان پاس کرتا ہے. تو ایسے حضرت عمر کہتے کہ میری ساری فکریں ختم ہو گئی. اتنا یقین آقا علیہ السلام پر کہ راتوں رات حضور نے دکھا. یہاں میں لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا، ہمارے حافظے ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے. حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور نے دکھا دیا اپنا کل جو کچھ ہونے والا. یوری ہمارا یوری ہے باب حفاظت دکھا دیا تو وہ انجوائے گا. اور سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کی بات چل نکلی ہے تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت قتادہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں، ہم نے سامنے دیکھا ایک تیر آیا میری آنکھ میں جا کر لگا، میری آنکھ کا ڈیلا بائے بائے. حضرت قتادہ یہ بدر شریف کی بات اور ایک روایت میں ہوتی ہے، لیکن حضرت نے اس کو بدر میں لکھا ہے. فرماتے ہیں آپ کا ڈیلا باہر آ گیا ان کی کرن تو کہا کہ کرنا کیا ہے، چلو معمولی گل نہیں ہے. آپ کا ڈیلا باہر سوئی نہیں چھپی، تیر لگ گیا تو ڈیلا ہاتھ چاڑ اپنی ہتھیلی سے رکھ کے حضور کو لا گیا. سرکار نے بیٹھ کے فرمایا قتادہ تیرے سامنے دو آپشن ہیں. اور یہ نہیں کہا میرے پاس کیا لینے آ گئی، میں کوئی حکیم ہوں، میں نے کوئی طب یونانی پڑھی ہوئی ہے، جاؤ جا کر اگر ٹھیک ہے بس قبول ہو گئی ہے تمہاری آنکھ، آج بھی یہ کہ قبول ہو گئی ہے. فرمایا دو آپشن ہے. نمبر ایک سنیے حضرت قتادہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اگر تو صبر کر لے تو اس کے بدلے میں جنت ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ آنکھ ہی واپس ہو جائے تو یہ بھی آپشن موجود ہے. عرض کرتے حضور پہلی پہ تو مجھے یقین ہے، پہلی پہ تو مجھے یقین ہے کہ ہم رسول اللہ کے، دوسری پر میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے انکار نہیں ہوگا. سنو پھر میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپشن دیا تو انہوں نے کہا حضور میں نے آنکھ چاہیے، جنت میں لب گئی ہے، میں نے آنکھ چاہیے، جب نہ لب گئی تو بول رہا آنکھ چاہیے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام سبحان تمام سن کے لطف آ رہا تھا جنہوں نے دیکھا ہے جو ہو رہا ہے. جس سے کھاری ہوئے شیرائے جاں بنے، حالت فرمانے مدینہ شریف پہ کنواں کوڑا ہوتا سی نا تو صحابہ کہتے ہیں حضور ایک باری آپ کے چھوٹ مبارک سے
انہوں آپ نے ملیا اب چپ کے آ اگلی گل میں نہیں کر رہا، حضرت قتادہ کہتے ہیں انہوں میں مفہوماً عرض کرتا ہے قتادہ کہتے ہیں پھر میں لوگوں کو کہتا سن دو نے ایک رب نے دیتی دوسری رب دے محبوب نے عطا فرمائی. کہتے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ جو آنکھ مجھے بعد میں ملی اس میں حسن بھی زیادہ آ گیا تھا اور اس کے میگا پکسل بھی تیز ہو گئے ہوئے. بڑی بڑی دور کی چیزوں کو قریب دیکھ لیا یقین کرو. سبحان اللہ. قدر نبی دا کی جانن نے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے ضرور و شہر. حضور نے دعا مانگی جناب تے گل کرنے خطبہ بھی سرکار دا دعا تے گل کرنے. حضور نے دعا مانگی. دعا دو طرح دی ہے. یہ جڑے اج اسی نماز پڑھ رہے ہیں بدل نہ ہوتا تے آپاں بھی نماز پڑھنا اسی ہونا ہی نہیں سی. یہ ساری نمازاں انہاں دی نمازاں دا صدقہ ہے. حضور نے دعا مانگی عریش جامع مسجد عریش کے اندر تے زلف بکھر گئے تھے سرکار نے اپنے ہاتھ چکے تھے دعا مانگی. دعا دو طرح دی. ایک دعا ہوئی جڑی پنج مانگی ہے ٹھیک اینو کہندے ہیں عاجزی والی دعا. ایک دعا جڑی انج مانگی اینو کہندے ہیں ناز تے مان والی دعا. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کسی سے کوئی کام جناب کی مہربانی ہوگی یہ کام کروا ایک ہی ہے. اور دوسرا لے جی میں تے آ کے بیٹھ گیا میں تے تائیں جاواں میرے کام ہے. ایک سے پہلا کام نہیں چلے تے دوسرا چلے گا. پہلی حضور نے طائف وچ مانگی پہلی مکے وچ مانگی. دوسری جڑی سونیا میں آگے بیٹھ گئی تے میری پراپرٹی ہے 313 میری جمع پونجی یہ اللہم انتہلک حاضر الوصابہ. یا اللہ اگر آج یہ نہ رہے یہ لفظ حضور کے علاوہ کوئی بھی نبی بھی رب کو نہیں کہہ سکتا. چونکہ حضور مقام محبوب جو ہوئے نا محبوب سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں. فرمایا عرض کیتا یا اللہ جے اے نہ رہے یہ انہوں کچھ ہو گیا تو پھر تیری عبادت کسی نے نہیں کرنا. اے بھائی حضور نے کہا یا اللہ جے انہوں کچھ ہو گیا تیرا نام کسی نے نہیں لینا. حضرت ابوبکر کون سے کون فرمان کر کے عرض کرنا کہ حضور نے کھول ہم نے دعا قبول کر دی تھی. ابوبکر کیسے سرکار نے فرمایا ابوبکر غور سے دیکھو. عرض کی حضور کیا دیکھوں؟ کہا یہ نہیں حضور مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. حضور نے حضرت ابوبکر کو دیکھا اور پھر ابوبکر کو نور عطا کیا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اوپر دیکھ رہا تھا اوپر سے جبریل آ رہے تھے میکائیل آ رہے تھے اسرافیل آ رہے تھے. پہلے رب نے 3000 بھیجے بعد میں 5000 اور بھیج دیے. تارا چدار میں ختم نبوت ختم ہے صحابہ کہنے کہ سینس دیکھتے سر میری کون تھلے اسی کیا ہوئے کی ہو رہا ہے. فرمایا کیا ہو رہا ہے دیکھتے نہیں ہو جبریل گھوڑے پہ بیٹھا آپ نے تلوار جبریل آ گیا اسرافیل آ گیا تمہاری جگہ پہ بول رہا. صحابہ کہتے ہیں سینس کرتے سر کون پہلے تھے. سنو مولا علی کی شان جیسے ہم بیان کرتے کوئی کرے نہیں سکتا. تم کیا سمجھتے ہو کہ بس اتنی بات مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے یہ شان نہیں. مولا علی کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ مولا علی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا اور میدان بدر میں صرف علی وہ ہے جس نے 70 مردوں کو جہنم واصل کر دیا. 70 کافروں کو تو صرف مولا علی نے ٹھکانے لگا. رومان تلوار سے چلاتے ہی نہیں سن کام پہلے ہی ہوتا ہے. کام ہے جو ہے ایسے فتح آئی ایسے آندیاں چلی ہوائیں چلی حضور کی طبیعت کے مطابق سارے کاموں کے سرکار نے فرمایا پتہ ہوگی چلو زور دی نماز پڑھو. صدقے جاواں دن بھی جمعے دا سی. فرمایا چلو جی نماز پڑھو. جمعے کو آقا اسلام تشریف لے گئے. لو جی نماز پڑھی سلام پھیرا سرکار نے. حضرت جابر افغان کے آ جی یا رسول اللہ گل عرض کرنی. فرمایا پوچھو عرض کی تو حضور آج خیر ہوئے تسی نماز پڑھانے مسکرا رہے تسی نماز پڑھانے مسکرا رہے. فرمایا تم اپنی نماز پڑھو مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ نماز پڑھو تم مجھے دیکھ رہے ہو. ہاں
اقبال ادائے دیر سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دیر سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا تو نماز تھی تیری۔ حضور سیدھے آنکھوں میں کہ نماز دے ٹوٹ جائے، ٹوٹ گئی، دسو جی کوئی نماز سنگی آیا ہوئے لو جی میں کہہ رہا کہ حضرت جابر نے نماز تو حضور کو دیکھیا کہ آگے ہو کے دیکھیا دی، نماز ٹوٹ گئی؟ آج کوئی دیکھے گا بچ جائے گی؟ آج تو ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹی، کیوں؟ گلاں دو ہی ہے، نماز ہوتی کب ہے اور بچتی کب ہے، ہوتی کب ہے اور بچتی کب ہے؟ فرمایا جب چہرہ قبلۃ اللہ کی طرف ہو تو ہو جاتی ہے، اور جب دل محمد الرسول اللہ کی طرف ہو تو بچ جاتی ہے۔ خیال ٹوٹ جاتی ہے، ایسی نمازیں جہنم کا ایندھن بن جائیں گی۔ آج کی تو حضور تسی مسکرائے، فرمایا ہم مسکرائے، آج کی حضور حکمت بتا دیں، آپ کی مہربانی، غریب نواز ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا بتا دیں آپ کا کیا جانا ہے؟ فرمایا مطلب میکائیل اور ایک میں جبرائیل۔ فرمایا میرے کولو نماز نہیں پڑھا رہا تو میکائیل کولو لگ گیا، اپروچ دیکھیں، فرمایا نماز میں پڑھا رہا میکائیل ہے کہ کولو لگ گیا۔ جس کی تو ضرورت پتہ ہے جھی کے لنگ گیا تھے، آپ تو مسکرائے ہوئے تھے حکمت۔ فرمایا والا اثر ہی والا جناب ہی اثر غبار، میں نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے پروں پر میدان بدر شریف کی مٹی کے آثار تھے۔ آج کی تو حضور ٹھیک ہے ایک گل کی اسمنی کے ہیں اگلی گل حضور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ راجع من طلب القوم، وہ تسیں مدد کری تھے واپس جا رہے تھے، وہ تمہاری مدد کر کے واپس جا رہے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے گئے، لیکن آپ تو مسکرائیں، اصل آپ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور یاد رکھو میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، 12:30 بجے آ کر بیٹھنے والوں، یاد رکھو جب بندہ مسکراتا ہے تو دانت ظاہر ہوتے ہیں، اور 2.5 فٹ پیچھے کھڑا ہو بندہ اور اس کو حضور کے دانت نظر آتے ہیں، تو پھر گل کچھ اور ہوئے گی نا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے جی جا رہے اسی دس کی کا نہیں، آپ دسو کرم فرماؤ۔ سرکار نے فرمایا یاد ہے پھر دستک ہوئی آسمان پہ، پوچھا کون؟ جبرائیل یا میکائیل؟ ٹھیک دروازہ نہیں کھلیا، دروازے سے انہوں نے کہا آج تک ساڑی آواز پہ کبھی دروازہ بند ہی نہیں ہویا، تے آج کیوں بند ہویا؟ انہوں نے کہا جادر بڑے سخت آئے ہیں، مانا کہ ہم آپ کے بچے شاگرد ہیں، آپ کے سامنے ضامن تلمس طے کیا ہے، جبریل آپ ہمارے استاد ہیں، لیکن آج ہم مجبور ہیں، آج ہم مجبور ہیں، ڈیوٹی پہ کیا کریں، آپ سول ہیں، آج ہم ڈیوٹی پہ۔ تو کہا کہ آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے، باتیں کیا بتا رہے ہو؟ فرمایا فرشتے، چھوٹے فرشتے کہنے لگے آج رب نے آرڈر دیا ہے، پوچھو میکائیل سے کہ میرے محبوب سے اجازت لے کے آیا یا ویسے ہی آ گیا ہے؟ جی آ گیا کہ پوچھ کے آیا؟ حضور میں نے چھٹی ہے میں جانا واپس کسی نے فدا حاصل کر تے سرکار فرمانے میں تاں ہنس پیا، عرض کیا حضور نہیں اصل بات بتائیے، اصل گل پھر بولے تو پھر امام محمد رضا بھی بولے، مولانا غلام حسن رضا بھی بولے۔ آج سرکار فرمانے لگے جدوں اوتھے پہنچیا نا تے واپس آیا تے فوراً انج آیا تے میرے کولو انج نیواں ہو کے گیا تے نال مینوں ہاتھ جوڑ کے کہن لگیا سائیں غریب نواز بندہ نواز اے نبیوں کے امام، پتہ تے آج لگیا پورے کھیچ رہے ہیں، آج پتہ چلے آئے اور جہان پاویں آوے یا آوے اتے بھی حضور کو بغیر گزارا نہیں ہے، جو اتے بھی حضور کو بغیر میں کیا لازم تسی بولو، کیا لازم فرمانن جانیاں کہہ کے گیا ہے زمین و زمان